ماہ رمضان سے پہلے 10 بار قرآن کی یہ سورت ضرور پڑھ لینا۔ جو پہلے کبھی نہ مل سکا وہ اب مل جائے گا۔ اس سورت کی برکت سے ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان میں ایک کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ تو جان لیجئے کہ ان میں سے ایک رکن جس کو صیام کہتے ہیں یعنی روزہ، اس کے بارے میں اس کے جملہ احکام یعنی ابتدائی احکام کیا تھے، تکمیلی احکام کیا تھے، پھر اس کی حکمتیں درجہ بدرجہ۔ روزہ محض روزہ ہوتا تو اس کی حکمت کیا تھی اور اس کا مقصد کیا تھا، لیکن روزے کے ساتھ رمضان المبارک کا ایک خصوصی عمل یعنی قیام اللیل کو شامل کیا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے اور اس کا مقصود کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مقام پر آ گئی ہیں۔ نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حکم تو بے شمار جگہوں پر آیا ہے، لیکن احکام یعنی وضو کے حکم کہیں اور ہیں۔ نماز سفر کے بارے میں احکام کہیں اور ہیں، نماز خوف کا حکم کہیں اور ہے۔ تو مختلف حوالوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ نماز کے اوقات بھی مختلف مقامات سے اخذ کیے گئے ہیں، یعنی کسی ایک جگہ پر تفصیل کے ساتھ 5 نمازوں کے اوقات موجود نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک میں معاملات مختلف مقامات پر منتشر ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن اس کے احکام قرآن میں نہیں ہیں۔ اس کا نصاب کیا ہے جس کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہے، اس کے لیے تناسب کیا ہے، یعنی کتنے مال کے لیے کتنی زکوٰۃ کی کتنی مقدار ہے، تو اس کے بارے میں معلومات قرآن سے نہیں بلکہ احادیث سے ملتی ہیں۔ اسی طرح سے حج کا معاملہ ہے تو وہ بھی کم سے کم 2 مقامات پر بلکہ اس سے زائد مقامات پر اس کا ذکر آپ کو ملے گا۔ مکی صورتوں میں بھی ہے۔ سورہ حج میں 2 رکوع مسلسل ہیں، پھر مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ، اس کے بعد 23ویں رکوع کے بعد 24واں اور 25واں رکوع پورا حج کے مناسک پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سعی بین الصفا والمروہ کا ذکر 20ویں رکوع کے آخر میں آ چکا ہے۔ اسی طرح سے حج کی فرضیت کا حکم سورہ آل عمران میں ہے، لیکن جو یہ صوم کی یعنی روزے کی عبادت ہے جو کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کے معاملے میں یہ 6 آیات اتنی جامع ہیں کہ اگر ان آیات کو انسان سمجھ لے تو روزے کے بارے میں تمام معلومات جو مطلوب ہیں وہ ان میں حاصل ہو جائیں گی، یعنی روزے کے احکام بھی اور اس کی حکمتیں بھی۔ تو اسی حوالے سے آج ان پر گفتگو ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور رمضان المبارک کے حوالے سے آج اس خطبے کے بارے میں بیان کرنا بہت ہی زیادہ موزوں ہے، کیونکہ شعبان المعظم کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم آج کی اس ویڈیو میں اس خطبے کو پڑھیں گے۔ اس خطبے کا مکمل ترجمہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس خطبے کو غور سے سماعت فرما لیجئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت سلمان فارسی ایران کے علاقے فارس میں پیدا ہوئے اور ان کے والد آتش کدے کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کی پرستش کے اس عمل سے نفرت پیدا ہوئی کہ یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں اور اگر اس میں ایندھن نہ ڈالیں تو یہ بجھ جاتی ہے، تو پھر ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اور پھر اس سے دعائیں مانگیں۔ لہٰذا حضرت سلمان فارسی کے اپنے والد کے ساتھ اس معاملے پر چپلش پیدا ہو گئی، اور جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں بتوں کی پوجا سے انکار کرنے پر اپنے گھر سے نکال دیا تھا، یہاں حضرت سلمان فارسی کو بھی گھر سے نکلنا پڑا۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت فرمائی تھی اور وہ عراق سے شام کی جانب منتقل ہو گئے تھے، تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے شام کی جانب منتقل ہوئے۔ وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا
راہبوں کے پاس ان کی خدمت میں رہے۔ آخری راہب جس کے پاس آپ زیر تعلیم اور تربیت تھے، تو جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی مکمل طور سے تشفی نہیں ہوئی، یعنی راہب نے آپ کو بہت کچھ سکھایا اور سمجھایا تھا، اور حضرت سلمان فارسی نے راہب سے بہت فیض حاصل کیا تھا، لیکن ابھی تو مجھے تشفی نہیں ہوئی اور آپ کا انتقال ہو رہا ہے، تو میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ تب اس راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور اب بہت قریب ہے اور وہ جنوب کی جانب کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا، تو تمہیں وہاں جانا چاہیے اور اپنی قسمت کو آزمانا چاہیے، یعنی تم وہاں جاؤ اور دیکھو کہ شاید تمہاری قسمت تمہیں وہاں تک پہنچا دے اور تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی علمی طلب و پیاس بجھا سکو۔ تو حضرت سلمان فارسی اس جانب روانہ ہو گئے، ایک قافلے کے ساتھ چلے اور اس قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا گیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود ان کی قسمت انہیں مدینہ لے گئی کہ ایک مدینے کے یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا۔ اب آپ مدینے پہنچ گئے۔ اب وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبریں مل رہی ہیں کہ مکے میں کسی صاحب نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، لیکن ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں ہیں اور یہ ان بیڑیوں کو توڑ کر تو نہیں جا سکتے۔ قربان جائیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر، آپ کے شاندار مقدر پر۔ محاورہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن کنواں تو کبھی پیاسے کے پاس چل کر نہیں جاتا، لیکن یہاں کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آیا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مکے سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے آئے۔ تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا سے ایک روز تھوڑی سی کھجوریں مانگ لی اور اپنے مالک سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے، اور وہ کھجوریں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ جیسا کہ مرنے سے پہلے اسی عیسائی راہب نے سلمان فارسی کو بتایا تھا کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ ہدیہ تو قبول کر لیں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی امتحان کے لیے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ کھجوریں پیش کی۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا صدقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں صدقہ قبول نہیں کرتا، یہ غرباء کا حق ہے، انہیں دے دو، یعنی ان میں تقسیم کر دو۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر سے کچھ کھجوریں لیں اور اپنے آقا سے اجازت لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہدیہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور آپ پر ایمان لے آئے، اور ان کا معاملہ بھی جان لیجئے کہ یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، یعنی وہ صحابہ جو کوئی کام نہیں کرتے تھے اور ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو ناظرین کرام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ بیک گراؤنڈ آپ نے سمجھ لیا۔ اب جان لیجئے کہ حضرت سلمان فارسی یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان سے ایک روز قبل یعنی شعبان کے آخری دن ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، یعنی تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے ایک بہت بڑا عظمتوں والا مہینہ، یعنی رمضان المبارک۔ جیسا کہ انگریزی کا ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ آنے والے ایونٹس کا ایک سایہ سا پہلے سے نمودار ہونے لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع نہیں ہوا لیکن وہ آیا چاہتا ہے، گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے
ہے ایک ایسے مہینے نے کہ جو بہت ہی زیادہ عظمتوں والا ہے، اور وہ مہینہ بہت زیادہ برکتوں والا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک پوری سورت یعنی سورہ قدر موجود ہے۔ سورہ قدر کا مکمل ترجمہ یہ ہے: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں اسی شب قدر کی جانب اشارہ موجود ہے۔ خطبے میں اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے، اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ خطبے کے ان الفاظ سے واضح ہے کہ اس ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک کے اندر 2 طرح کی عبادات ہیں۔ ایک عبادت دن سے متعلق ہے اور وہ ہے روزہ رکھنا، جبکہ دوسری عبادت رات سے متعلق ہے اور وہ ہے قیام اللیل۔ دن کی عبادت فرض ہے، جبکہ رات کی عبادت جو قیام اللیل والی عبادت بتائی گئی ہے وہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک طرح کی ترغیب اور تحریض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے قیام اللیل کو عام راتوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی ہر رات کو تہجد کی نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکت والا عمل ہے۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے میں خاص طور سے قیام اللیل کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ قیام اللیل ماہ رمضان میں رات کے وقت میں جاگنا اور اللہ کے حضور عبادت کے لیے یعنی نماز کے لیے کھڑے رہنا ہے، اور یہی کام اگر عام دنوں میں کیا جائے تو اسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ اور عام ایام میں نماز تہجد ادا کرنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض کے درجے میں ہی رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں اور التجاؤں کے سبب عام مسلمانوں پر یہ فرض نہیں کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو مسلمان تہجد کی نماز ادا کر سکے تو اس کے درجات کی بلندی، دعاؤں کی قبولیت اور اللہ کا خاص قرب حاصل کرنے کے لیے بے حد فضیلت والا عمل ہے۔ اس کے درجات بہت زیادہ بلند و برتر ہیں، تو وہ تو کسی بھی شب میں پورے سال آپ کریں، لیکن رمضان المبارک کے لیے خاص طور پر کیونکہ اہتمام کیا گیا، یعنی خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن کے وقت میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے اور اس کی راتوں میں کھڑے رہنا یہ عمل تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اسے فرض نہیں کیا ہے۔ ناظرین جان لیجئے کہ روزے کی حکمتیں کیا ہیں اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ نمبر 1 ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزے کی تدریجی فرضیت، اور اس ضمن میں جو تمہیدی مضمون ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب یعنی قریش بھی اہل مکہ ہیں، اور قریش کے تابع باقی تمام قبائل یعنی بنی اسماعیل بھی، اور اس کے تابع جو بھی عرب کے قبیلوں میں دوسرے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے، وہ تمام اس ضمن میں مراد ہیں۔ تو فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی، یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ اپنے قول کے مطابق یہ لوگ ملت ابراہیم پر تھے، لیکن بہرحال روزے کی عبادت سے نا آشنا تھے، اور اس کی کوئی وجہ کتب احادیث میں دستیاب نہیں ہے۔ البتہ نماز سے وہ لوگ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، لیکن اسے نماز کا نام ہی دیا کرتے تھے۔ طواف کے عمل سے بھی وہ واقف تھے، اگرچہ اس ضمن میں انہوں نے ایک بہت بڑی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ عورت اور مرد دونوں بالکل برہنہ
یعنی ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے اور اس عمل کو بڑی ہی فضیلت والی بات سمجھتے تھے، بہت ہی خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے، لیکن بہرحال وہ طواف سے واقف تھے۔ اسی طرح قیام عرفہ اور قیام منی بھی موجود تھے، یعنی حج کے بھی بہت سے ارکان ان کے ہاں معروف تھے۔ اسی طرح صدقات و زکوٰۃ وغیرہ کا نظام بھی ان کے ہاں موجود تھا، اگرچہ وہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے درست نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ لوگ اس سے آشنا ضرور تھے۔ لیکن صوم یعنی روزے کی عبادت سے وہ لوگ بالکل نا آشنا تھے اور ان کے ہاں یہ عبادت نہیں تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں واضح ارشاد فرمایا کہ روزہ فرض کیا گیا ہے، جبکہ رات کی عبادت اگرچہ بہت زیادہ فضیلت و مقام و مرتبے والی ہے، لیکن وہ فرض نہیں کی گئی، اور اس کے اجر کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا اجر اللہ ہی دے گا، کیونکہ یہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، تو اس کا اجر بھی اللہ جتنا چاہے گا وہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، رمضان المبارک آنے سے پہلے رمضان کے روزوں کی خاص تیاری اور اہتمام کی نیت ضرور کر لیجئے، کیونکہ جب ایک مسلمان کسی نیک کام کی نیت کر لیتا ہے تو اس نیکی کے کام کا ثواب اسی وقت سے اسے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو ایک ریمائنڈر ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے خاص اہتمام کریں اور دلی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سال رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کا اہتمام ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ رمضان سے پہلے قرآن پاک کی ان 10 سورتوں کا خصوصی اہتمام کیا جانا چاہیے، یعنی قرآن کی ان 10 سورتوں کی تلاوت کے لیے خصوصی طور پر وقت نکال کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قرآن کی یہ سورتیں پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے سے ثابت ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کی رحمتیں انسانوں پر سایہ فگن ہو جاتی ہیں، اور یہ درست وقت ہے اللہ کی رحمتوں کے حصول کی خاطر عمل کرنے کا۔ رمضان کی تیاری کے لیے کچھ مخصوص صورتیں زیادہ پڑھنے کی تلقین اس لیے بھی کی جاتی ہے تاکہ روحانی طور پر تیاری ہو اور رمضان کے فضائل سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ چند اہم صورتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ۔ اس میں روزے کے احکامات مفصل الفاظ میں بیان فرمائے گئے ہیں، جو کہ آیات 183 تا 187 میں موجود ہیں، جو رمضان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی تلاوت گھروں میں کیا کرو، کیونکہ جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ دوسری سورہ آل عمران ہے، جو ایمان، تقوی اور اللہ کی رحمت پر زور دیتی ہے، جو رمضان کے روحانی فوائد سے ہم آہنگ ہے۔ اس کی آخری آیات رات کے قیام پڑھنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پر سورہ یاسین مبارکہ ہے، جو دل کو نرم کرتی ہے اور برکت و مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ چوتھے نمبر پر سورہ ملک ہے، جو قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے اور رمضان میں مغفرت حاصل کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ نمبر 5 پر سورہ دخان ہے، جو برکت والی رات یعنی لیلۃ المبارکہ کا ذکر ہے، جو رمضان میں شب قدر کی اہمیت کو نمایاں کرتا ہے۔ نمبر 6 پر سورۃ القدر مبارکہ ہے، جو شب قدر کی عظمتوں کو بیان کرتی ہے اور یہ رمضان کی سب سے بابرکت رات ہے۔ 7ویں اور 8ویں نمبر پر سورہ توبہ اور سورہ احزاب ہیں، جو استغفار، توبہ اور اللہ کے راستے میں استقامت پر زور دیتی ہیں۔ جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ رمضان ہر مسلمان کے لیے بخشش و مغفرت کا مہینہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے جو اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش و سعی کرتے ہیں، لہٰذا یہ 2 صورتیں اللہ سے بخشش و مغفرت طلب کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہیں۔ نمبر 9 پر معوذتین یعنی قرآن کی آخری 3 صورتیں ہیں، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ ان صورتوں کو روزانہ صبح و شام اور نماز کے بعد پڑھنے سے حفاظت اور برکت حاصل ہوتی ہے، جبکہ شعبان کے آخری ایام میں، ماہ رمضان سے قبل اور ماہ رمضان کے دوران اور پورے اسلامی سال کے دوران 10واں
جو سب سے اہم عمل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کا عمل ہے۔ لہٰذا حصول برکت کی خاطر، مغفرت و بخشش کی خاطر، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی خاطر اور ہر طرح کے دینی اور دنیاوی فوائد کے حصول کی خاطر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، روزانہ تلاوت کریں تاکہ رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط ہو۔ ناظرین، ماہ رمضان سے قبل یہ 10 اعمال انسان کی روحانی ترقی، بخشش اور رمضان کی تیاری کے لیے نہایت مفید ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کے بابرکت مہینے کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔